بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وما يضل به إلا الفاسقين. اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے حق سے ہٹاتے نہیں ہیں مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہے. فسق یفسق فسوقا، اصل میں عربی زبان میں یہ معنی خروج کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں فسقت الرطبۃ، کھجور کے خوشے سے جب کھجور باہر نکل آتا ہے تو اس موقع پر فسقت الرطبہ کہتے ہیں. اذا خرجت من قشرها، جب وہ اپنے چھلکے سے اپنے خوشے سے جب باہر نکل جاتا ہے اور پکنے کے قریب ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر عربی زبان میں کہا جاتا ہے فسق الرطب یا فسقت الرطبہ، یعنی خرجت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فاسق چونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے، خروج عن الطاعہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسے شخص کے لیے شرعی اصطلاح میں فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لغوی اعتبار سے تو مطلق اس کے معنی میں الخارجین کے معنی آتے ہیں، چونکہ الخارجین عن طاعت اللہ ہیں یہ لوگ، اسی لیے ان کو فاسق کہا جاتا ہے. اب ہر اللہ کے حکم سے اور اطاعت سے نکلنے والے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر شرعی اصطلاح میں یا قرآن کی زبان میں فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہو اور کسی کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہو. مرتکب کبیرہ کے لیے عام طور پر فاسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا ایمان باقی ہو اور ایمان رکھتے ہوئے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، اسے فاسق کہتے ہیں. البتہ کبھی کبھی کچھ خاص سیاق و سباق میں یہ لفظ کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں کم استعمال ہوا ہے. زیادہ تر ایسے لوگوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جو
مرتکب کبیرہ ہوتے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاسق کے، یوں کہیے کہ فسق کے 3 درجات لکھے ہیں۔ جو مرتکب کبیرہ ہوتا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں خاص اعتبار سے فاسق کہتے ہیں، اس کے علامہ بیضاوی نے 3 درجات لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ ہے التغابی، یعنی انسان غباوت سے اور سمجھداری نہ کرتے ہوئے وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، لیکن کبھی کبھی کرتا ہو اور اس گناہ کو برا سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتا ہو۔ اس کو ایک خاص لفظ دیا ہے بیضاوی نے التغابی کے نام سے، غباوت سے، یعنی ناسمجھی میں، سمجھداری نہ رکھتے ہوئے لیکن کبھی کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستقبحا ایہا، اس گناہ کبیرہ کو برا بھی سمجھتا ہو۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ فسق کا لکھا ہے الانہماک۔ انہماک کا مطلب یہ ہے کہ اب ارتکاب کبیرہ گاہے بگاہے، احیاناً فاحیاناً نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کے ارتکاب کا عادی بن جائے، گناہ کبیرہ کو کرنے کی عادت انسان کو پڑ جائے، غیر مبال لہا، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو ذہن میں نہیں جاتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں برا کر رہا ہوں، بس انسان اس کے انجام پر نظر رکھے بغیر، اس کو ذہن و دماغ میں لائے بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے بس گناہ کرتا جا رہا ہے، ارتکاب کرتا جا رہا ہے، اور وہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس کو انہماک کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ فسق کا لکھا ہے الجحود۔ جحود کے اصل معنی تو انکار کے آتے ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر ایسا رتبہ فسق کا، ایسا درجہ مراد ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، اس کو صحیح سمجھ کر، گناہ کو اب گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ پہلے درجے میں گناہ کو برا سمجھ رہا تھا، گناہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب تیسرا درجہ ایسا ہو چکا ہے کہ گناہ کو انسان صحیح سمجھ رہا ہے، اس کو درست سمجھ رہا ہے اور عادت پڑ چکی ہے۔ یہ تیسرا درجہ ایسا ہے کہ انسان اس درجے میں آنے کے بعد اب کفر کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور اسلام کا جو نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ اس کے آثار دھندلے ہونے لگتے ہیں، اور انسان گویا یوں سمجھے کہ اسلام کی سرحد کو پار کر کر کفر کی سرحد کے بالکل ایسے قریب پہنچ جاتا ہے کہ بس ایک قدم آگے بڑھائے تو وہ کفر کی سرحد میں چلا جائے۔ اسلام کی سرحد کے بالکل انتہا پر اس کا ایک آخری قدم ہے، اور اگلا قدم کفر کی سرحد پر رکھنا بس باقی ہے۔ ایسا فسق اور ایسا ارتکاب کبیرہ انسان کی زندگی میں ہو رہا ہے کہ عادت تو عادت پڑ ہی چکی ہے، لیکن انسان اس کو صحیح سمجھنے لگ رہا ہے اور اس کو بالکل درست سمجھ کر گناہ کو کرتا ہے۔ گناہ کو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ نافرمانی ہے یا اللہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ اس کو صحیح سمجھ کر انجام دے رہا ہے۔ خیر، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فسق جو ہے وہ اگلا قدم ہے کفر کی طرف، تو اس سے مراد یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلے 2 درجات میں انسان کے اوپر سے مومن کا لفظ ہٹایا نہیں جاتا، وہ مومن اور مسلمان ہی باقی رہتا ہے، اور اس صورت میں انسان سے ایسا امکان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کفر میں چلا جائے۔
لیکن تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے، تیسرا جو درجہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ گناہ کو جائز، مباح، صحیح، درست سمجھ کر کر رہا ہو، تو یہ بڑی مہلک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، جو اگلے ہی مرحلے میں انسان کو وہ کفر میں پہنچا دیتی ہے۔ خیر، بہرحال مطلقاً یہاں پر اللہ نے بات فرمائی کہ قرآن کے ذریعے یا ان ضرب الامثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ گمراہ کیے جانے کی ایک خاص وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بندے اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ان کے گمراہ ہونے کا سبب ہوتی ہے۔ اسی لیے وما یضل به الا الفاسقین میں گویا یہ علت یا بیان وضاحت کر دی گئی ہے کہ گمراہ ہونے کی یا اللہ کی ہدایت سے محروم ہونے کی ایک بنیادی وجہ فسق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت سے اور فرمانبرداری سے نکل جانا یہ ایک بنیادی سبب ہوتا ہے انسان کے گمراہ ہونے کا۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت کا التزام کرتا رہے، اس کا اہتمام کرتا رہے، اس کا خیال رکھتا رہے اور یہ کوشش کرتا رہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے خارج اور باہر نہ ہو، تو عام طور پر انسان اس اہتمام و التزام کی وجہ سے راہ ہدایت پر پڑا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان کے ذہن و دماغ سے، خیال سے اللہ کی اطاعت سے نکل جانے کا خیال آنے لگتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے اللہ کی فرمانبرداری سے خارج جب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ اب یہ فاسق کون ہے اس کو اگلی آیات میں بتایا گیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ لوگ، یہ منصوب المحل بھی ہو سکتا ہے، مرفوع المحل بھی ہو سکتا ہے، یعنی الذین یہ محلن اور معنوی اعتبار سے، اپنے محل کے اعتبار سے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ الفاسقین کی صفت ہے۔ الفاسقین، کون فاسق ہے؟ الذین وہ لوگ، تو یہ منصوب المحل ہوگا اس لیے کہ الفاسق بھی محلن منصوب، الفاسقین بھی محلن منصوب ہے۔ اب وہ منصوب ہونا یا تو نعت اور صفت کی وجہ سے ہو، یا بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مخصوص بالضم کی وجہ سے، مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم، یہ جو ہے ایسے نواصب میں آتے ہیں کہ جہاں پر امدحو یا اذمو فعل محذوف ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ یعنی اذم الذین ینقضون عہد اللہ، میں مذمت کرتا ہوں، برائی بیان کرتا ہوں ان لوگوں کی جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، تو اذم فعل یہاں پر محذوف ہے۔ والمقیمین الصلاۃ جیسے قرآن کریم کے اندر آیا ہے، مخصوص جو ہے اس سے پہلے اوپر سے ذکر آ رہا ہے، اوصاف ذکر کیے جا رہے ہیں چھٹے پارے میں دوسرے رکوع کے اندر، حالت رفیع کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن چلتے چلتے والمقیمین الصلاۃ آ گیا ہے، حالانکہ والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے۔ یہ شاید آپ نے ماقبل میں بھی تفاسیر کے اندر پڑھا ہے کہ بسا اوقات مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کی وجہ سے بھی کوئی چیز منصوب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں نے بتایا کہ کسی لفظ سے پہلے امدحو فعل محذوف ہو یا ازمو فعل محذوف ہو اور اس کو حذف کر کر اس کے منصوب کو یا اس سے
ہونے والے مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد کو ذکر کر دیا جائے، یہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی کئی مقامات پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ الذین ینقضون، ازم فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہو سکتا ہے، اور مرفوع المحل بھی ہو سکتا ہے۔ مبتدا مان لے الذین ینقضون عہد اللہ اولئک هم الخاسرون، ایسی صورت میں یہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی، یا آپ خبر مان لے هم الذین ینقضون عہد اللہ۔ الذین مرفوع المحل ہونے میں یا تو مبتدا ہو اور اس کی خبر اولئک هم الخاسرون خاسرون ہو جو آگے آ رہی ہے، یا پھر الذین ینقضون عہد اللہ یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ہم مبتدا اس کا محذوف ہے یہاں پر۔ خیر بہرحال اللہ فرماتے ہیں ینقضون، نقض ینقض نقض کہتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اس کے معنی ہے فسخ الترکیب، جڑی ہوئی چیز کو توڑ دینا، جڑی ہوئی چیز کو ختم کر دینا۔ افساد ما ابرمتہ، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جس چیز کو آپ مضبوط بنا دیں، مستحکم بنا دیں، اس کے بعد اس کو توڑ دیں، اس کو فسخ کہتے ہیں۔ فسخ الترکیب، جڑی ہوئی چیز کو جوڑ دینے کے بعد، جڑ جانے کے بعد اس کے اندر نقض کا آ جانا، اس کے اندر فساد کا آ جانا، اس کا ٹوٹ جانا، اس کو فسخ کر دینا، ختم کر دینا، یہ نقض کہلاتا ہے۔ رسی کے توڑ دینے کے لیے بھی نقض الحبل کہتے ہیں، اس لیے کہ رسی میں بھی تاگے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کئی دھاگوں سے جوڑ کر کیا بنائی جاتی ہے، رسی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح بنا تعمیر کے توڑنے کے لیے بھی نقض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی کئی چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بنائی جاتی ہے، اس میں بھی ترکیب ہوتی ہے۔ تو چاہے آپ اس کو فسخ الترکیب کہیں یا افساد ما ابرمتہ کہیں، کہ جو چیز آپ نے بڑا مبرم، مستحکم، مضبوط کر دیا ہے، اب وہ چاہے رسی کی قبیل سے ہو، چاہے جو ہے وہ عمارت و تعمیر کی قبیل سے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی قبیل سے ہو، اس کے توڑ دینے اور اس کے دیوار ہے، اس چیز کو ختم کر دینے اور توڑ دینے کے لیے نقض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مجازی طور پر اللہ سے جو بندہ اللہ عہد و معاہدے کے توڑ دینے کے لیے بھی نقض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی کچھ چیزوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جوڑ کر رکھیں گے، کئی چیزوں کو ملا کر ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے، یہ چیز کریں گے، آپ یہ چیز نہیں کریں گے، تم کو یہ چیز کرنا ہے، تم کو یہ چیز کرنا ہے۔ بعض چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز کیا کی جاتی ہے، طے کی جاتی ہے عہد کے اندر۔ تو عہد کے لیے بھی نفس کا لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے انسان دیوار اور تعمیر میں کئی چیزوں کو جوڑتا ہے، پھر اس کے توڑ دینے کے لیے نقض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایسے ہی عہد و معاہدے کو توڑنے کے لیے بھی نقض عہد کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد کے اندر بھی انسان کچھ چیزوں کو جوڑتا ہے، کچھ چیزوں کو مرکب کرتا ہے، اب اس کو توڑ دینا نقض کہلاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں تفسیری طور پر، مرادی طور پر عہد اللہ سے کون سا عہد مراد ہے، وہ اللہ کا کون سا عہد ہے جس کو یہ لوگ توڑتے ہیں فاسقین؟ تو حضرات مفسرین کے مختلف اس سلسلے میں اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد الست ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں یا بندوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے ان کے ارواح سے جو اللہ نے عہد لیا تھا اپنی ربوبیت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی خدائی کا، اور بندوں نے اس کا اقرار کیا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، الست بربکم کہہ کر، جس میں تمام بندوں نے بیک زبان
بلا کہا تھا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، یہ عہد مراد ہو؟ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عقل سے لیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے جو اپنے وجود و وحدانیت پر اور انبیاء کی رسالت کی سچائی پر جو حجت، دلیلیں، معجزات اللہ نے قائم فرمائے ہیں، پھر انفسی اور آفاقی دلائل اللہ نے جو قائم فرمائے ہیں، کتابیں جو نازل فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں کو جس میں عقل کے ذریعے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے عہد کیا ہے کہ تم ان چیزوں کو قبول کرو، تم ان چیزوں کو مانو، اس لیے کہ اس کے ماننے کے لیے تمہارے پاس عقل ہے اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل قائم کیے گئے ہیں، تو گویا ایک اعتبار سے یہ اللہ سے عہد ہوا، اللہ کا عہد ہوا، اس لیے کہ اللہ نے عقل دی اور عقل دینے کے بعد حجتیں، دلیلیں، دلائل انفسی و آفاقی قائم اللہ نے فرمائے۔ اب جو بندہ ان کو توڑ دیتا ہے اور عقل کا استعمال نہ کر ان دلائل کو نہ دیکھ کر وہ انکار پر اتر آتا ہے، تو وہ گویا اللہ کا عہد توڑ رہا ہے۔ اس کو آپ معنوی عہد کہہ سکتے ہیں۔ پہلے عہد الست جو تھا وہ ظاہری عہد ہے، لسانی ہے، قولی ہے، جس میں اللہ نے باقاعدہ طور پر ایک بات فرمائی اور بندوں نے بھی اس کے جواب میں لسانی اور قولی طور پر بلا کہہ کر جواب دیا تھا۔ یہ دوسرا جو عہد ہے عقل کے ذریعے لیا جانے والا، وہ اللہ کی جانب سے ایک وصیت کی شکل میں، ایک حکم کی شکل میں، قرآن میں احکام کی شکل میں، فرائض اور واجبات کا مکلف بنائے جانے کی شکل میں، اوامر اور نواہی کی شکل میں اللہ نے بندوں کو کچھ چیزوں کے احکام دیے ہیں، کچھ چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے، کچھ اوامر دیے ہیں، کچھ نواہی دیے ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بندے کو عقل دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دلائل قائم فرمائے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ گویا اللہ کا ایک عہد ہے، ایک معنوی عہد ہے۔ اب یہ عہد مراد لیں چاہے وہ عہد مراد لیں، اور بعض حضرات مفسرین نے دوسرے اور بھی مراد لیے ہیں کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنی امتوں سے عہد لینے کی بات کہی تھی، اور ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ہر زمانے میں تمہارے پاس نبی آتے رہیں گے، اور جس زمانے میں تمہارے پاس نبی آتے رہیں گے ان کی آمد کے بعد ان کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا، ان پر نازل شدہ شریعت اور کتاب کو قبول کرنا، یہ ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لیا تھا، وہ عہد مراد ہے۔ تو خیر بہرحال چاہے یہ لے لیں چاہے وہ لے لیں، بہرحال یہ سب عہد اللہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو جو بندے ان کو توڑتے ہیں ان کی یہاں مذمت بیان کی جا رہی ہے اور ان کو فاسق کہا جا رہا ہے اور ان کے گمراہ ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے اور ضرب الامثال کے ذریعے گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی کیسے؟ من بعد میثاق، اس عہد کو پختہ کر دینے کے بعد۔ میثاق یہ بعض لغویین کی رائے کے مطابق مصدر ہے، میم کے ساتھ آیا ہے، مصدر میمی۔ میثاق یہ وثوق یا توثیق کے معنی میں ہے، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ وثق یثق وثوقا ووثاقتا، کسی چیز کو پختہ کرنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا، اتنا کہ اس کے اوپر اعتماد آ جائے۔ اسی لیے وثیقہ بینک کا جو چیک ہوتا ہے، موجودہ نئی عربی زبان میں اس کو وثائق کہتے ہیں۔
کوئی آدمی کوئی معاملہ کرے اور اس کے بدلے میں پیسہ دے یا پیسے کے بجائے وہ کیا کرے، بینک کا چیک کسی کو دے، کسی کو فراہم کرے، تو اس سے گویا ایک طرح کا اعتماد، ایک طرح کا استحکام آ جاتا ہے اور بینک اس کو دینے کا ذمہ دار بن جاتا ہے اور لوگ اس پر مکمل بھروسے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو وثیقہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو زمین یا کسی گھر کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جو اس کے اصل کاغذات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی وثیقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جدید عربی زبان میں۔ جو ہم ڈاکومنٹس سے جس کو تعبیر کرتے ہیں، چونکہ یہ پختہ ذریعہ ہوتے ہیں اس گھر کی ملکیت کے اور پورے اعتماد کے ساتھ اس ملکیت کا ان کاغذات میں اس کا اعتماد ہوتا ہے، اسی لیے ان کو وثیقہ کہتے ہیں۔ وثائق اس کی جمع آتی ہے۔ تو بہرحال میثاق یہ توثیق کے معنی میں، پختگی کے معنی میں مصدر کے لیے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اور جیسے کہ میعاد، وعد کے معنی میں میعاد جیسے آیا ہے، جو وعدے کے معنی میں وعد یعید وعدن و میعادن، تو جیسے میعاد کا لفظ ہے وعد کے معنی میں، ایسے ہی یہ میثاق ہے وثوق یا جو ہے وثاقہ کے معنی میں۔ البتہ بعض مفسرین نے یہاں پر میثاق کو جو ہے اس میں اعلیٰ، جیسے مفعال کا وزن اس میں اعلیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی میثاق کو اس میں اعلیٰ کے معنی میں بھی لیا ہے، لیکن بعض مفسرین اس کا رجحان رکھتے ہیں، اکثر مفسرین کا رجحان اس کے مصدر ہونے کی طرف ہے۔ تو اس عہد کے پختہ ہو جانے کے بعد، اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ ایک ہے معمولی قسم کا عہد کر لیا جائے، دوسرا ہے اس کے اندر پختگی لائی جائے، اس کو مؤکد کر دیا جائے، اس کو مستحکم کر دیا جائے، اس کو موثق کر دیا جائے۔ یہ تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دینے پر۔ تو اگر آپ عہد الست مراد لیں تو وہ بھی بڑی پختہ طریقے سے لیا گیا ہے۔ الست بربکم، سوالیہ انداز میں اللہ نے سوال کیا ہے، بندوں نے بھی بلا کہہ کر اس کا جو ہے بڑا مستحکم جواب دیا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہوا عہد اللہ سے مستحکم ہو گیا ہے۔ اور اگر عقلی مراد لے تو وہ بھی عہد معمولی عہد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بڑا مستحکم اور بڑا مؤکد عہد ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ ہو کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور فاسق اور گمراہ ہونے والے وہ لوگ ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا ایوصل، جس کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا چیز جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کس چیز کو جوڑ کر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اس میں بھی جیسے عہد اللہ میں مختلف اقوال تھے حضرات مفسرین کے، ایسے ہی ماں کے اندر بھی ماں کس چیز، اس چیز کو توڑ دیتے ہیں، کس چیز کو توڑ دیتے ہیں؟ تو ماں کی تفسیر میں بھی حضرات مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے، یعنی اقوال آئے ہیں۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ جوڑے رکھنا تھا، لیکن بندوں نے اس کو جو ہے تکذیب کے ساتھ، عصیان کے ساتھ اور جو ہے جحود و نافرمانی کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو جس چیز کو تو جوڑے رکھنا تھا تصدیق و تکذیب کے ساتھ، اس کو کاٹ دیا، کیسے؟ تکذیب و عصیان کے ذریعے۔ اور یہاں ایسی صورت میں ما من کے معنی میں ہوگا کہ اللہ کے نبی کو تصدیق کے ساتھ جوڑے رکھنا تھا، لیکن ان لوگوں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکذیب و عصیان کر کر ان لوگوں نے اس اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ما سے مراد عمل ہے، ما سے مراد جو ہے وہ قول ہے، اور جس چیز کو جوڑے رکھنا تھا اس سے مراد عمل ہے، یعنی قول و عمل کا تضاد، قول کو جوڑے رکھنا تھا عمل کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے کیا کر دیا، قول کو کاٹ دیا عمل سے، اور عمل کو کاٹ دیا قول سے۔ یہ بھی بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں۔ اور تیسرا قول جو ہے جس کی طرف اکثر جو ہے علماء کا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد رشتہ داری ہے، رحم ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ، جس رشتہ داری کو اور رحم کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، یقطعون، اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہ مفسرین قرینہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ینقضون عہد اللہ میں اللہ کے حق کو ختم کر دینے اور اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ میں حقوق العباد کو ختم کر دینے اور اس کے سلسلے کو توڑ دینے کی طرف اشارہ ہے۔ اور شریعت نام ہی ہے، اور شریعت خلاصہ اور مجموعہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا، تو یہاں پر فاسق ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی کرتے ہیں، گویا پوری شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ کی شکل بتائی گئی، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ میں حقوق العباد کی کوتاہی بتائی گئی ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ داری کو توڑنے اور حقوق العباد میں حق تلفی کرنے اور کوتاہی کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر حقوق العباد مراد لیا جائے یہاں پر اور ماں سے مراد رحم مراد لیا جائے تو یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہے کہ اللہ نے بندوں کے کچھ حقوق بتائے ہیں، بندوں میں انبیاء آتے ہیں، اور اسی طرح رشتہ داری، ایک رشتہ داری خونی رشتہ داری ہے اور ایک رشتہ داری جو ہے وہ دینی رشتہ داری ہے۔ تو دینی رشتہ داری میں سب سے پہلی رشتہ داری وہ انبیاء کے ساتھ آتی ہے، لہذا وہ رشتہ داری کو توڑ دینا پہلے قول کی طرف جائے گا مسئلہ۔ اور اگر جو ہے یہ دینی رشتہ داری مراد نہ لی جائے بلکہ صرف خونی اور دموی رشتہ داریوں کو مراد لیا جائے تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب اس میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ قطع رحم پر اور رشتہ داریوں کے توڑنے پر جو وعیدیں کتب احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ بس ایک حدیث اس سلسلے میں جو بہت زیادہ اہم ہے کہ حدیثوں میں بات ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما دیا تو اس میں اللہ نے رشتہ داری کو بھی پیدا فرمایا۔ رشتہ داری کو اللہ نے جسم عطا فرمایا تو وہ عرش الہی پر جا کر چمٹ گئی، اور رشتہ داری نے اللہ سے شکایت کرتے ہوئے عرش الہی کو تھام کر اللہ سے شکایت کی کہ پروردگار آپ نے پیدا تو فرما دیا ہے لیکن میرا کوئی خیال نہیں رکھیں گے، میرا کوئی حق ادا نہیں کریں گے اور مجھے سنبھال کر نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ میں نے اپنے صفت رحم سے، صفت رحمانیت سے، صفت رحیمیت سے تم کو نکالا ہے اور رحیم بنایا ہے، لہذا میں تم کو یہ اطمینان دلاتا ہوں اور تم کو یہ اعزاز دیتا ہوں کہ من وصل کی وصلته ومن قطع اصله ومن قطع کی قطعته یا اقطعه او کما قال، کہ جو تجھ کو جوڑ کر رکھے گا میں بھی اس کو جوڑ کر رکھوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا اور جو تیرا خیال نہیں رکھے گا میں اپنا رشتہ، اپنا تعلق ایسے شخص سے ختم کر لوں گا، توڑ لوں گا۔ رشتہ داری کی اہمیت، فضیلت اور اس کے سلسلے میں جتنا کلام ہو سکتا ہے اس صرف 2 لفظوں میں اللہ نے اس کو سمیٹ دیا ہے حدیث قدسی کے اندر، اور اس کو جمع فرما دیا ہے کہ جو رشتہ داری کے حق کو ادا کرے گا اللہ اس سے اپنا رشتہ برقرار رکھیں گے، اور جو رشتہ داری کو توڑ دے گا، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعلق اور اپنی نسبت ایسے بندے سے کاٹ دیتے ہیں۔ تو خیر، بہرحال تیسری رائے میں ماں سے مراد رحم ہے، اور یہاں پر حقوق العباد کی کوتاہی بیان کی جا رہی ہے۔ بعض حضرات جامع مراد لیتے ہیں، اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ ساری ہی چیزیں اس ما امر اللہ کے اندر آ جائے گی، جن جن چیزوں کو جوڑ کر رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ خیر، بہرحال اس کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ زمین میں فساد مچانا یعنی ایسا عمل کرنا اور ایسی حرکت کرنا جس سے روئے زمین کا جو معتدل نظام ہے، روئے زمین کے چلنے کا جو ایک عام انداز و طریق ہے، اس سے روئے زمین نکل جائے، انصاف لوگوں کو مل رہا ہو، لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں، لوگ پورے سلامتی کے ساتھ، پورے عافیت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے ہوئے ہوں، تو یہ زمین کا اعتدال ہے۔ زمین میں خون خرابہ ہونا، زمین کے اندر ناانصافی ہونا، بندگان خدا کو اللہ تک پہنچنے سے روکنا، اور پورے عافیت اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندے اللہ کی بندگی نہ کر سکے، یہ ساری چیزیں وہ فساد کے دائرے میں آتی ہے۔ لہذا ان کا فساد یہ ہے، ان کی خرابی یہ ہے، اور ان کی برائی یہ ہے کہ یہ صرف اپنی ذات کے حد تک نہیں ہے بلکہ متعدی ہو کر روئے زمین پر پھیلے ہوئے انسانوں کو بھی ان کی طرف سے ایذا پہنچ رہی ہے۔ اسی لیے یفسدون کے ساتھ فی الارض لایا گیا ہے کہ یہ لوگ فاسد ہیں، یہ لوگ خراب ہیں، لیکن ان کی خرابی صرف ان کے ذات کے حد تک محدود نہیں ہے بلکہ زمین پر اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، روئے زمین پر بسنے والی انسانیت اس فساد کا شکار ہو رہی ہے، ان کا فساد متعدی ہو رہا ہے، اسی لیے یفسدون فی الارض کہا گیا ہے۔ تو کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کفر کی طرف بلانا، کفر کی ترغیب دینا، کفر پر لوگوں کو آمادہ کرنا، اور اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو ڈرانا، اللہ کے راستوں کو روکنا، اور ہجرت کرنے والے لوگوں کے لیے راستے بند کر دینا، اور اسی طرح ایسی نافرمانیاں اور ایسے گناہ روئے زمین پر کرنا کہ جس کا ضرر اور جس کی چنگاریاں پوری دنیا پر اور پوری روئے زمین پر پھیل جائیں۔ قتل و غارت گری، ناانصافی، ظلم و زیادتی، حرام کاموں کا ارتکاب، غلط کاری، بدکاری، جھوٹ، فریب، جھوٹی گواہی، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ
کہ جس کا ضرر متعدی ہوتا ہے، آفاق عالم میں اس کے نقصانات پہنچتے ہیں، اسی لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان کا اصل سرمایہ بھی گیا اور ان کا نفع اور ان کا ربح بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے غور و فکر کرنے کے مقابلے میں اپنی عقل کو مہمل چھوڑ دیا، اور حیات ابدی حاصل کرنے کے لیے جو معرفت اور اللہ کی شناخت حاصل کرنی چاہیے تھی اس کو انہوں نے ترک کر دیا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے اور اس کا وفا کرنے کے بجائے اس کو توڑ دیا۔ زمین پر صلاح اور اصلاح کرنے کے بجائے افساد و فساد کر دیا۔ صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کر دیا۔ ثواب حاصل کرنے کے بجائے سزا کو ترجیح دے دی، جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے دونوں چیزیں نکل گئی، رأس المال بھی نکل گیا اور اس سے ملنے والا نفع بھی نکل گیا۔ عقل جو رأس المال تھی، اللہ کا ہے جو رأس المال تھا، جو اصل سرمایہ تھا، عقل کا استعمال نہ کر کفر کو، عصیان اور ارتکاب کبائر کو جو ان لوگوں نے ترجیح دی، اور اس عقل کے ذریعے بندہ ایمان لا سکتا تھا، اس عقل سے ثواب حاصل کر سکتا تھا، اس عقل سے انسان جو ہے اصلاح کر سکتا تھا، صلہ رحمی کر سکتا تھا، لیکن یہ عقل سے ایسے پیدل ہو گئے کہ ان کے ہاتھ سے اصل سرمایہ بھی نکل گیا اور اس سے سرمایہ سے حاصل ہونے والا نفع بھی نکل گیا۔ اسی لیے اللہ نے بالکل ان کے نقصان کو انہی میں منحصر کرتے ہوئے ہم الخاسرون فرمایا۔ اولئک مبتدا ہے، الخاسرون خبر ہے، بیچ میں ضمیر فصل لائی گئی ہے جو تاکید اور جو حصر کے لیے لائی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خبر پر الف لام لا کر بھی حصر کیا جاتا ہے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی ان کا خسارہ اتنے درجے کا پر پھیلا ہوا ہے اور اتنا عظیم خسارہ ہے، اور خسارے میں یہ لوگ کمال درجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ دنیا میں اصل خسارہ اٹھانے والے کون ہیں تو کہا جائے گا کہ یہی لوگ اصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دوسرے بہت سارے لوگ دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے باقی لوگوں کا نقصان کوئی قابل شمار ہی نہیں ہے، وہ بڑا قلیل ہے، ان کا بڑا عظیم اور کثیر ہے۔ اسی لیے ہم الخاسرون کہہ کر حصر کر دیا گیا ہے، یہی خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصل تجارت کرنے والے، اصل مالدار دنیا میں وہ تو بینکس کے مالک اور ریلائنس کمپنی کا مالک ہے، حالانکہ دنیا میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مال کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ان کو بڑا تاجر نہیں کہا جاتا یا ان کو نفع اٹھانے والا نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ ان کی تجارت ان کے نفع کے مقابلے میں باقی لوگوں کا نفع وہ بالکل اقل قلیل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کا خسارہ اتنا عظیم ہے اور اتنے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے کہ ان کے مقابلے میں باقی لوگوں کا خسارہ، باقی لوگوں کا نقصان وہ قابل شمار ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم الخاسرون کہہ کر ان کو کیا کیا گیا ہے، منحصر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ان کی مذمت بیان کرنے میں اولئک لایا گیا ہے بعید، معنوی طور پر مذمت میں بہت دور جا چکے ہیں لوگ، اسی لیے ان کے لیے کیا لایا گیا، اولئک، وہ اس میں اشارہ بعید لایا گیا۔ حالانکہ کلام کا مقتضا یہ تھا اور سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر
ہؤلائی ہم الخاسرون لایا جائے، اس لیے کہ ماقبل ہی میں بہت قریب ہی میں ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ فاسقون الذین ينقضون عہد اللہ ویقطعون ما امر اللہ ویفسدون فی الارض، یہ بالکل متصل قریب ہیں، کوئی بہت دور نہیں ہے، کلامی فاصلہ بڑا بعید نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے اولئک لایا جائے۔ تو ظاہری اعتبار سے قیاس کا مقتضا یہ تھا کہ یوں کلام لایا جاتا ہؤلائی ہم الخاسرون، لیکن ہؤلائی کے بجائے اس میں اشارہ قریب کے بجائے اس میں اشارہ بعید لایا گیا ہے، وہ اولئک لایا گیا ہے تاکہ بتا دیا جائے کہ مذمت کے اندر، قباحت کے اندر یہ بہت بعید درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، بہت بعید مرتبے تک یہ پہنچے ہوئے ہیں، اسی لیے اولئک ہم الخاسرون لایا گیا۔ مذمت ان کی بتائی جائے، کتنا مذمت بیان کی جائے تو اتنا دور تک نکل جائیں گے مذمت بیان کرنے میں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے اولئک وہ ان کے مرتبہ بعد کو مذمت کے اندر، قباحت کے اندر ان کے مرتبہ بعد کو بتانے کے لیے اولئک کا لفظ یا صیغہ یہاں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، ایک ہے انسان جس کو معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا یا اللہ کے انبیاء کا یا دلائل کا، معجزات کا، اللہ کے کتابوں کا انکار کرتا ہے، جسے کفر جہالت کہا جاتا ہے، معلوم نہیں ہے، حقائق کا پتہ نہیں ہے، اس کو جو ہے دقائق کا پتہ نہیں ہے، اس کے سامنے دلائل نہیں ہے، بیچارہ جاہل ہے، لیکن بہرحال اس کا کفر بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو علم رکھ کر، جو دیکھتا ہوا، جانتا بوجھتا ہوا حقائق کا انکار کرتا ہے، دقائق کو دیکھنے کے بعد حقائق کا انکار کرتا ہے، ہر چیز سے واقف کار ہونے کے بعد ایک سامنے کی حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے، جسے کفر عناد کہتے ہیں، کہ انسان سرکشی کرے، ہٹ درمی کرے، کافر معاند، سرکش کافر، ہٹ درم کافر، یعنی معلوم رکھ کر، علم رکھ کر اور اسی طرح ساری چیزوں سے واقف کار ہو کر انکار کرے، جسے کفر عناد کہتے ہیں، اسی کو بتانے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو جبکہ سب معلوم ہے، جبکہ تمہیں سب چیزوں کا علم ہے، تم بالکل عدم میں تھے، تم بالکل ناپید تھے، تم قابل تذکرہ نہیں تھے، تم بالکل ایسے تھے کہ تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے وجود کا کوئی نشان نہیں تھا، اللہ نے تم کو عدم سے نکالا، اللہ نے تم کو قابل تذکرہ بنایا، اللہ نے تم کو حیات بخشی، تم کو وجود بخشا، یہ پھر یہی خدا تم کو موت دے گا، ان ساری چیزوں کو تم جانتے ہو، دیکھتے بھالتے ہو، اس کا علم تم کو ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو، بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کیفا کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے کہ تمہارے اس انکار پر بڑا تعجب ہے، تمہارے اس انکار پر بڑی حیرت ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، جبکہ اللہ وہ ہے کہ جب تم مردہ تھے، بے نام و نشان تھے، تم عدم میں پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا، تم کو حیات بخشی، تم کو قابل تذکرہ بنایا۔ کیفا کا لفظ لغوی اعتبار سے جو ہے بعض لغویین جیسے لکھا ہے کتابوں میں علماء نے کہ علامہ سیبویہ اس کو جو ہے ظرف مانتے ہیں، اور بعض حضرات لغویین و نحویین اس کو غیر ظرف مانتے ہیں۔ بہرحال چاہے اس لفظ اس حرف کو ظرف مانے یا اس لفظ کو غیر ظرف مانے، بہرحال یہ کیفا وہ حالت و کیفیت کے بارے میں استخبار کرنے، معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بتانے کے لیے، جس میں کبھی کبھی استعجاب اور تحیر بھی ہو جاتا ہے، اور یہاں پر اسی معنی کے لیے
یہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کرتے ہو اور اللہ کو جھٹلاتے ہو، وقد کنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے، جبکہ تم مردہ تھے۔ اب یہاں پر کون سی موت مراد ہے؟ اموات مراد ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ بالکل جو انسان کے اوپر عدم تھا، انسان بالکل معدوم تھا، بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو وہ یہاں پر مراد ہے، جبکہ ابھی انسان کی پیدائش ہوئی نہیں تھی اور زمین و آسمان بنائے ہی نہیں گئے تھے، بہت سابق میں انسان کے اوپر جو عدم طاری تھا اور انسان پر جو گمنامی چھائی ہوئی تھی، وہ مراد ہے یہاں پر۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا، یہ پہلی حیات ہے۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تم کو موت دیں گے، وفات دیں گے، جو اس دنیا کے اندر انسان کو موت آتی ہے۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر دوبارہ اس کو اللہ اٹھائیں گے میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے۔ اور بعد حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر کنتم امواتن سے مراد انسان اپنے ماں کے رحم مادر میں آنے کے بعد جو نطفے کی شکل ہوتی ہے، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی جاتی، روح نہیں پھونکی جاتی، جیسے حدیثوں میں بات آئی ہے کہ تقریباً 3 مہینے کی مدت تک انسان کے اوپر کوئی جو ہے انسان کے اوپر روح نہیں ڈالی جاتی، روح پھونکی نہیں جاتی۔ 4 مہینے تک تقریباً قریب وہ انسان ایک بے جان نطفے کی شکل میں یا جو گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رحم مادر میں ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے یہاں پر۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تم کو حیات بخشی، یعنی 4تھے مہینے میں اللہ نے اس بے جان سے گوشت کے لوتھڑے میں اللہ نے روح پھونکی اور اس کو جاندار بنایا، یہ مراد ہے۔ تو خیر، چاہے وہ مراد لے لیں چاہے یہ مراد لے لیں، بہرحال انسان کے اوپر جو ہے موت طاری رہی ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تم کو حیات بخشی، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ اکثر عام طور پر مفسرین نے فرمایا ہے القوت الحساسہ، ایسی قوت جس کے اندر حس ہو، جس کے اندر شعور ہو، اور سارے انسانی اعضاء و قوا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں اور مستفید ہوتے ہوں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، مستفید ہوتے ہوں، اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہو، اس قوت کا، اس قوت حساسہ کو حیات کہتے ہیں، اور اسی قوت حساسہ کا ختم ہو جانا یہ موت کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے اعضاء جو مفلوج ہو جائیں، جو کام کرنا بند کر دیں، اس کے اندر بھی قوت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حس باقی ہے، اسی لیے وہ جو ہے چل رہے ہیں۔ ہاں، کسی ایک مانع کی وجہ سے، کسی ایک رکاوٹ کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر فی الوقت کام نہ کر رہے ہوں، لیکن قوت تو اس کے اندر موجود ہے، حس کی صلاحیت تو موجود ہے۔ خیر، وہ الگ بات ہے، لیکن صرف یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ القوت الحساسہ یستفید منہا سائر الاعضاء یا سائر القوى، کہ ایسی قوت جس کے اندر حس اور شعور ہو اور اس قوت حساسہ سے پورے جسم کے اعضاء اور پورے انسانی قوا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، اس کو حیات کہا جاتا ہے۔ اور اسی قوت کا زائل ہو جانا، اس قوت کا زوال، اس قوت کا ختم، اختتام، وہی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہارے اندر وہ قوت تھی ہی نہیں،
تمہارے اندر بالکل جو ہے قوت حساسہ موجود ہی نہیں تھی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، یعنی تمہارے اندر ایسی قوت اللہ نے پیدا فرمائی جس کے اندر حس و شعور ہے، اور اسی قوت کے ذریعے تمہارے سارے اعضاء میں قوت و طاقت آئی اور وہ حرکت کرنے لگے اور کام کرنے لگے. یہ حیات ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ جو ہے دیکھیے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، بس کچھ ہی لمحات، کچھ ہی مہینے گزرے. فَأَحْيَاكُمْ، فاتاقیبیہ ایک کام کے کچھ دیر بعد بتانے کو لانے کے لیے فَأَحْيَاكُمْ کی بات آئی ہے. پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا. تو چونکہ وہ رحم مادر میں 3-4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد جو انسان کے اندر روح ڈال کر اس کو جو ہے زندہ کر دیا جاتا ہے، اس مدت میں بڑا فاصلہ نہیں ہے، بڑی اس میں مدت دراز نہیں ہے. اسی لیے یہاں پر ثم نہیں لایا گیا، فا جو ہے وہ تعقیب کا لایا گیا، بس تھوڑی دیر کے بعد. پھر جب انسان کو حیات ملی تو لمبی مدت انسان کو دی گئی، بہت لمبا زمانہ 60-70 سال کی زندگی کا دیا گیا، اسی لیے ثم تراخی کا لایا گیا ہے. پھر انسان کو دیتے ہی مارا نہیں گیا، پھر اس کے بعد انسان کو جو ہے ایک مدت تک باقی رکھا گیا. پھر موت کے بعد، موت آتے ہی فوری طور پر انسان کو اٹھایا نہیں گیا، ایک لمبی مدت موت کے بعد عالم برزخ میں، عالم ارواح میں انسان کو رکھا گیا. پھر ایک لمبی مدت کے بعد انسان کو اٹھایا گیا. پھر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے پاس میدان محشر میں جمع ہونے، اور میدان محشر کا فاصلہ بھی بہت بڑا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، اسی کی طرف سارا حکم لوٹ کر آ جائے گا، فیصلہ اسی کا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس کی طرف لوٹایا جائے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وہی ذات ہے اللہ. اس اللہ کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ یا پھر اس کو اور سابق سے جوڑ لیں، سابق سے بھی اور جوڑا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں. ساری زمین کی چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اکثر بلکہ تقریباً تمام ہی مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر لکم جو آیا ہے، خلق لکم تمہارے لیے، یہ لام جو ہے وہ علت اور منفعت کا ہے، تعلیل کا ہے. تمہارے لیے، بس تمہاری ہی وجہ سے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. یا اس کو لام انتفاع بھی کہہ سکتے ہیں. تمہاری منفعت اور تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر ہے. یا یوں کہیے تعلیل اگر علت کا معنی تمہاری وجہ سے، تم تھے اسی لیے تمہارے فائدے کے لیے ہی یہ پیدا کیا. اگر تم نہ ہوتے، تمہاری منفعت مقصود نہ ہوتی تو زمین کی ساری چیزوں کو، زمین کے ساری منفعتوں کو پیدا نہ کیا جاتا. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ساری چیزیں روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے وہ انسان کی خادم ہے. جانور ہے، حشرات الارض ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے اور پانی ہے. ساری جتنی چیزیں ہیں، جتنوں چیزوں کو آپ گن سکتے ہیں، جتنی چیزوں کو گن نہیں سکتے، جن کا حد و احصاء کیا جا سکتا ہے، جن کا شمار کیا جا سکتا ہے، وہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جن تک انسان کی تحقیق پہنچی ہے، جن تک نہیں پہنچی، جو انسان کے علم اور تحقیق کے دائرے میں آئے ہیں اور جو علم و تحقیق کے دائرے میں نہیں آئے ہیں، وہ ساری چیزیں
وہ صرف اور صرف انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کی منفعت کے لیے اور انسان کے وجود ہی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔ گویا یہ سب انسان کے تابع ہیں، انسان کے خادم ہیں اور انسان کے لیے ہی مسخر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے ہی لیے خادم بنایا، تمہاری خدمت میں لگایا۔ کس کو؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سورج اور چاند اور بارش کا نظام، یہ ساری چیزیں، ستارے، یہ سب انسان کے خادم ہیں، انسان ہی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کا نکلنا، سورج کی حرارت اور چاند کا نکلنا اور اس کا بڑھنا چڑھنا، چھوٹا اور بڑا ہونا اور ستاروں کا چمکنا اور بارش کا برسنا، یہ سارا جو نظام کا سلسلہ ہے اور جتنی یہ مخلوقات ہے، سورج کو بڑا سمجھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ اس سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں تک تصور ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے، وہ بہت بڑی قدرت کی مالک، وہ سورج بہت بڑا قدرت کا مالک ہے، لہذا اس کی پرستش کی جاتی ہے، اس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں میں، مشرکوں میں، ہنود میں، کفار میں بہت بڑی مخلوق ایسی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کو مانتی ہے، جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی جو ہے قدرت رکھنے والی چیز ہے اور ہم کو اور پوری دنیا کو یہ روشن کر دیتی ہے، یہ ہمارے لیے خدا کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ عقل سے پیدل بے وقوف لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے بھی بڑا انسان ہے، انسان اس سے بھی بڑا افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ انسان کی خدمت یہ بڑی چیز کر رہی ہے، بس صرف سوچ کا فرق ہے۔ ان لوگوں نے اس کے اندر قدرت تصور کر اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ اب ہماری سوچ یہ ہے کہ اتنی بڑی قدرت والی چیز بھی، اتنی بڑی منفعت والی چیز بھی ہمارے خدمت کے لیے اور ہمارے تابع رکھی گئی ہے، ہماری دنیا کو روشن کرنے کے لیے، ہمارے کسب معاش کے لیے، ہمارے دنیا کی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کو وہ ہماری خدمت کرتے ہوئے روشنی کا کام دے رہی ہے۔ جیسے ایک ٹیوب لائٹ ہم لگاتے ہیں، وہ روشنی کا کام کرتی ہے، یہ ہماری خادم ہے، یہ تابع ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اب سے نہیں سینکڑوں سال پہلے سے ٹیوب لائٹ لگا دی ہے روئے زمین پر، جو انسانوں کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہی ہے۔ تو اتنی بڑی قدرت والی چیز، اتنی بڑی روشن چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ انسان کتنا بڑا ہے۔ جیسے ایک جو ہے منسٹر اور پرائم منسٹر کے لیے یا کسی بڑے آدمی کے لیے کیا ہے، خدمت کے لیے اس کے خادمین ہوتے ہیں، حفاظتی دستہ ہوتا ہے۔ جتنا بڑا حفاظتی دستہ ہوگا، جتنے خدام ہوں گے، آدمی کی عظمت، آدمی کا کمال، آدمی کا مقام اور رتبہ اتنا ہی بڑا ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ سورج، چاند، سمندر، پہاڑ، زمین کی ساری کھیتیاں اور زمین کے سارے جو ہے خوبصورتیاں اور زمین کی ساری مخلوق، وہ سب انسان کے پیچھے لگائے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ تصور دیا سخرا، یہ تمہارے تابع بنائے گئے، تمہارے خادم بنائے گئے، تمہارے زیر نگی بنائے گئے، تمہارے خدمت کے پیچھے لگا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے تو اس سے انسان کی عظمت کا، انسان کے مقام رتبے کا اور انسان کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بڑا بنایا گیا ہے۔ لیکن انسان اپنے خود مقام سے غافل ہے اور انسان کو اپنی خودی کا پتہ نہیں ہے کہ انسان آخر اپنے آپ میں ہے کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ ہنود و مشرکین نے کیا کیا ہے، اپنے نظریے کو غلط طریقے سے متعارف کرایا ہے، غلط ان کا نظریہ غلط چیز کی طرف گیا ہے۔ ہم صحیح نظریے کی تصحیح کرتے ہیں اور صحیح رخ پر اس کو لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے اندر بڑی قدرت مانتے ہو، اس کے اندر بڑی جو ہے طاقت مانتے ہو، بڑی روشنی مان کر اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو، تو اے انسان اور اے کافر یہ سمجھ کہ یہ تمہاری خدمت کے لیے تمہارے
منفعت کے لیے لگایا گیا ہے تو تمہارا مقام کیا ہوگا؟ یہ تمہارے خادم ہے تو تمہاری حیثیت کیا ہوگی، تم اس سے اندازہ کرو۔ چند سال پہلے جو ہے یہ ہندوستان کے اندر یہ گویا قانون پاس کیے جانے کے قریب تھا، اور یہ ہر طرف سے آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ سوریہ نمسکار، یعنی جب سورج روئے زمین پر اپنی آب و تاب کے ساتھ پھیل جائے اور پوری روشنی دینے لگے تو بچے سکولز میں اور جو ہے نوجوان کالجز میں اور بڑے لوگ اپنے دفاتر میں اپنے کام کاج کی جگہ 1 یا 2 منٹ کے لیے سورج کو نمسکار پیش کرے، سورج کی عظمت کے سامنے اپنا سر تھوڑی دیر کے لیے جھکائے اور اس کی مہربانی کو قبول کرے اور اس کی خدائی کو اور اس کی قدرت کو اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرے۔ اسی تصور کے ساتھ ایک کافرانہ و مشرکانہ عقیدے کے پس منظر میں یہ زبردستی کی جا رہی تھی کہ سوریہ نمسکار کیا جائے۔ بہرحال ہندوستان کے طول و عرض میں خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے توسط سے اور اس پلیٹ فارم سے ہر طرف اس کی مخالفت کی گئی اور جو ہے اس کو قانون کے خلاف قرار دے کر اس کا انکار کیا گیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس موقع پر یہی بات کہی گئی کہ سورج تو تمہارا خادم ہے، تمہارے لیے گویا چپراسی کا درجہ رکھتا ہے، تمہارے لیے یہ جو ہے ایک خادم ہے۔ یہ کتنی غیر معقول بات ہوگی کہ ایک مخدوم خادم کے سامنے جھک جائے، حالانکہ خادم کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مخدوم کے لیے، اور ایک چپراسی کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آفیسر کے لیے وہ کیا کرے، سلامی پیش کرے، اس کے سامنے جھکے، اس کی اطاعت قبول کرے، اس کو اپنا سلام پیش کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہ آفیسر اور بڑا آدمی یا مخدوم اپنے خادم کے سامنے جھکتا رہے، اس کو سلامی پیش کرتا رہے۔ اگر ہم سورج کو نمسکار اور سلام پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مخدوم اور آفیسر ہو کر چپراسی کو سلام پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ خلاف معمول بھی ہے، خلاف معقول بھی ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور دنیا میں ہونے والے عمل کے بھی اور معمول کے بھی خلاف ہے۔ ہر انسان اس کے اوپر ہنسے گا کہ اگر کوئی آفیسر ہر وقت اپنے چپراسی کو سلام کرتا رہے، اس کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہوتا رہے اور اس کے سامنے جھکتا رہے، مخدوم اور بادشاہ اپنے خادم کے سامنے جھکتا رہے، یہ تو جو ہے قابل تضحیک ہے، یہ تو ہنسے جانے اور استہزاء کیے جانے کے قابل ہے۔ تو ان کا عقیدہ اتنا بودا اور اتنا کمزور اور اتنا عقل کے خلاف ہے کہ اگر کوئی معقول طریقے سے اس عقیدے پر اور سوریہ نمسکار والے عقیدے پر غور کرے تو یہ ہنسے جانے کے قابل ہے۔ انسان کی روشنی کے لیے، انسان کے دن کے کام کاج کو حل کرنے کے لیے سورج اپنی روشنی کا کام دے کر انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ تو خیر بہرحال بات بہت دور نکل گئی، بات اصل یہ تھی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا دنیا کی ساری چیزیں، یہاں تک کہ سورج اپنی تمام تر روشنی اور تمام تر اپنی عظمت، اپنی قدرت اور اپنی روشنائی اور اپنی تابناکی کے باوجود وہ بہرحال انسان کی خادم ہے، اور سمندر اپنی تمام تر قوتوں اور پانی کی بڑی بڑی موجوں اور پانی کی قوت اور طاقت کے باوجود وہ انسان کی خدمت میں وہ سمندر لگے ہوئے ہیں، ہوائیں اپنی تمام تر قوتوں اور طاقتوں کے باوجود وہ انسان کے منفعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ساری دیگر مخلوقات کو دیکھ لیں، وہ سب کے سب انسان کے نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے وہ غیر مسلموں میں ایک طبقہ ہنود میں ایسا بھی ہے جو کوئی
جانور کو نہیں کھاتے، بلکہ ان کے یہاں نان ویج کھایا ہی نہیں جاتا، ویج اور ترکاریاں ہی کھائی جاتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے کے لیے ایک جان کو ذبح کریں اور ایک جانور کا گلا کاٹ کر یا جانور پر چھری چلا کر اس کے گوشت کو ہم لذت کے ساتھ کھائیں، ہم کیسے کسی کی جان لیں؟ بھائی یہ لوگ کہتے ہیں، تو بات یہی ہے کہ تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اپنے مقام اور رتبے کو، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا۔ اللہ اور ایشور اور اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا اپنی قانونی کتاب میں کہتا ہے کہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا جانور وہ تمہارے کام کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری لذت کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا